پاکستان کی قسمت ہی ایسی تھی کہ اسے زرداری اور نواز شریف جیسے سیاستدان ملے تھے جنہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پاکستان کی قوم کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ ایک بھائی کہتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو توڑا ہے، تو دوسرا کہتا تھا کہ میں زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو تو کیا گھسیٹنا تھا، لیکن عالمی طاقتوں نے ان بزدل اور کرپٹ مافیا کے ہوتے ہوئے پاکستان کو خوب گھسیٹا۔ کبھی ہمیں یہ لوگ FATF کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں، تو کبھی یہ لوگ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کی ایسی صورتحال ہے کہ یہ عالمی دباؤ کو بہت ہی دلیری کے ساتھ برداشت کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے فیصلے کا وقت ہے اور پاکستان نے اپنا فیصلہ دنیا کے سامنے رکھ بھی دیا ہے۔ امریکہ، فرانس، اسرائیل اور بھارت کے پاس ایک آخری کارڈ جو پاکستان کے خلاف تھا وہ بھی ان لوگوں نے کھیل دیا ہے، اور وہ کارڈ تھا FATF کی گرے لسٹ۔ امریکہ کو یہی تھا کہ پاکستان تو ہاتھ کی میل ہے، جب چاہیں گے اسے پکڑ کر اپنی مرضی کا کام کروا لیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے ماضی میں پاکستان کو اپنے اشاروں پر چلایا بھی ہے، لیکن اب نہ تو وہ دور ہے اور نہ ہی پاکستان کی وہ قیادت ہے کہ جو چپ کر بیٹھ جائے گی۔ عمران خان نے تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی نیٹو کی سپلائی بند کر دی تھی اور کہا تھا کہ ڈرون حملے بند کرو، جبکہ اب تو یہ پاور میں ہے، تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کے سامنے جھک جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF کے پاس پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمیں FATF ایکشن پلان میں 27 پوائنٹس دیے گئے تھے، جن میں سے 26 پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی FATF پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھتی ہے تو ادھر سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ادارہ نیوٹرل نہیں بلکہ اپنی من مانیوں سے کسی بھی ملک کو بلیک میل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ہندوستان اس فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو روکا جائے، تو میرا ان طاقتوں سے سوال ہے کہ کیا ان ممالک پر بھی پابندی لگنی چاہیے یا نہیں جو منی لانڈرنگ کا پیسہ اپنے ملک میں لانے کی اجازت دیتے ہیں۔ برطانیہ ویسے تو FATF کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، تو کیا برطانیہ سے کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بلیک کرنسی ہے وہ برطانیہ میں کیوں آتی ہے؟ برطانیہ میں اس وقت ہمارے ہی ملک کے سابق وزیر اعظم اور اس کے وزیر چھپے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں ان پر چوری اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں، تو کیا برطانیہ نے اس کا کبھی جواب دیا ہے؟ حالانکہ پاکستان نے برطانیہ سے ان اشتہاری لوگوں کو واپسی کی درخواست بھی کی اور بدلے میں ہمیں جواب یہی ملتا رہا ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کہ ہم ان ملزمان کو پاکستان کے حوالے کریں۔ اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر پاکستان نے تو آپ سے معاہدہ کرنے کی کتنی دفعہ بات کی ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں معاہدہ کرتے؟ برطانیہ اس لیے ان ڈاکوں کو پاکستان کے حوالے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان لوگوں نے فیوچر میں انہی لوگوں سے اپنی مرضی کے کام لینے ہیں۔ نواز شریف بے شک وزیر اعظم نہیں بنے، لیکن اس کی پارٹی تو اقتدار میں آ سکتی ہے نا، تو جو بھی نواز شریف کی پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف کی بات نہیں مانے گا؟ آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم بنا تھا تو وہ تو نواز شریف اور مریم نواز کی مرضی کے بغیر سانس تک نہیں لیتا تھا۔ ڈاکٹر مارکس پلیئر جرمنی کے ایوان صدر کے تحت عالمی نیٹ ورک کے 205 ممبروں کی نمائندگی کرنے والے مندوبین اور اقوام متحدہ کے مالیاتی فنڈ، اقوام متحدہ اور فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹس کے ایکمنٹ گروپ کے نمائندے FATF کے مکمل اجلاس کے مجاز اجلاس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں منی لانڈرنگ سے متعلق ایشیا پیسیفک گروپ یعنی کہ APG نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف FATF کی 40 تکنیکی سفارشات میں سے 21 کی پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری لائی ہے۔ پیرس میں مقیم FATF کی ایک علاقائی وابستہ APG کی طرف سے جاری کردہ پاکستان کے باہمی تشخیص کے بارے میں دوسری فالو اپ رپورٹ نے بھی ایک معیار پر ملک کو تنزلی کا شکار کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو 5 معاملات پر اور دوسرے 15 افراد کو بڑے پیمانے پر تعمیل کرنے والے اور جزوی طور پر تعمیل کرنے والے کی حیثیت سے ایک اور گنتی کی حیثیت سے دوبارہ درجہ بندی کی گئی ہے۔ فروری میں اپنے آخری اجلاس میں FATF نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ دہشت گردی سے متعلق مالی معاملات کی تحقیقات اور ان سے متعلق مقدمات کی سماعت سے متعلق 3 اسٹریٹجک اہم خامیوں کو دور کرے۔ FATF نے بھی ثبوت کا مطالبہ کیا تھا
اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نامزد تمام دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ مالی پابندیوں کے مؤثر نفاذ کا مطالبہ کیا تھا۔ FATF کے صدر ڈاکٹر مارکس پلیئر نے کہا ہے کہ پاکستان انسداد منی لانڈرنگ کے تمام پہلوؤں، دہشت گردی کے ایکشن پلان کی مالی اعانت کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اہم پیشرفت کر چکا ہے اور اس کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ دہشت گردی کی مالی اعانت سے شدید خامیاں ابھی بھی وابستہ ہیں۔ FATF کے صدر نے اتنا بڑا بیان پاکستان کے حق میں دیا ہے جبکہ امریکہ اور فرانس کو ابھی بھی پاکستان کا وائٹ لسٹ میں آنا کھٹک رہا ہے۔ امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کا اعلان عمران خان کو قومی ہیرو تو بنا گیا ہے، لیکن امریکہ کو خان نے اپنے صف اول کا دشمن بنا لیا ہے۔ امریکہ اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو اڑا دے۔ یہ بالکل ویسا ہی لیڈر ہے جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بھٹو کی آپ کو کئی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک کام ایسا کیا تھا جس سے وہ عالم اسلام کا لیڈر بن گیا تھا، اور وہ تھا اسلامی کانفرنس کا لاہور میں منعقد ہونا۔ پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اب جا کر کوئی ایسا لیڈر ملا ہے جو کہ امت کا درد رکھتا ہو اور مسلمانوں کے لیے محبت اس کے دل میں موجود ہو۔ پاکستان ایک بہت ہی بڑی اسلامی کانفرنس بھی بلانے جا رہا ہے 2022 میں، تو پاکستان امریکہ کو جواب نہیں دیتا تو پاکستان کی امت مسلمہ میں کوئی عزت نہیں تھی رہنی۔ اب اگر پاکستان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے تو اس سے دیگر اسلامی لیڈروں کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ شخص واقعی میں زمین سے جڑا ہوا اور مسلمانوں کا درد رکھنے والا ہے۔ آج تک پاکستان نے ایکشن پلان کے تحت تمام سامان میں ترقی کی ہے اور اب 27 میں سے 26 ایکشن آئٹمز کو بڑے پیمانے پر خطاب کیا ہے۔ چونکہ ایکشن پلان کی تمام تاریخوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے، FATF نے پاکستان سے زور دیا تھا کہ وہ جون 2021 سے پہلے اپنا مکمل ایکشن پلان تیزی سے مکمل کر لے۔ اگر FATF کی ذمہ داریوں کی بات کی جائے اور اس کے قوانین کو سمجھا جائے تو FATF منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے عالمی نگران ادارہ ہے۔ یہ ادارہ بین الاقوامی معیارات طے کرتا ہے جس کا مقصد غیر قانونی سرگرمیوں اور معاشرے کو پہنچنے والے نقصان کو روکنا ہے۔ پالیسی ساز ادارہ کے طور پر FATF قومی قانون سازی کے لیے ضروری سیاسی معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ ادارہ تنظیم G7 سمٹ کے ذریعے قائم کیا گیا تھا جو منی لانڈرنگ پر بڑھتی تشویش کے جواب میں 1999 میں پیرس میں منعقد ہوا تھا۔ بینکنگ سسٹم اور مالیاتی اداروں کو لاحق خطرے کو تسلیم کرنے کے بعد G7 کے سربراہان مملکت یا حکومت اور یورپی کمیشن کے صدر نے G7 رکن ممالک، یورپی کمیشن اور 8 دیگر ممالک سے ٹاسک فورس طلب کی۔ اصل میں 16 ارکان پر مشتمل FATF نے 1992 تک اس کی ممبرشپ 28 ارکان تک بڑھا دی۔ 2000 تک اس کی 31 ممبران تھے اور اس کے بعد اس کی توسیع 39 ممبروں تک ہو گئی ہے۔ پاکستان پر پریشر ڈالنے کی امریکہ کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر پاکستان اس اجلاس میں سرخرو ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بہت ہی واضح ہے کہ پاکستان ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ پاکستان کو امریکہ تو کیا یہ پورا یورپ بھی مل کر آ جائے تو انشاءاللہ نہ ہمیں یہ لوگ بلیک میل کر سکیں گے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی خطرہ ہوگا۔ اور FATF کی وائٹ لسٹ میں آنے کے بعد پاکستان آپ لوگوں کو، امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا FATF کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔